السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 53 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا یوسف تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مروان بن حکم حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے حجاز کے لیے اپنا گورنر مقرر کیا تو اس نے بیعت لے سکے۔ اس کی تقریر سن کر سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس مروان سے کچھ کہا تو سیدنا عبد الرحمن کے ان کھڑے کھڑے جوابی الفاظ کا ذکر اسی حدیث کے اگلے طریق میں موجود ہے۔ مروان نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر جان بچانے کی خاطر اپنی بہن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جو کہ مسجد نبوی کے ساتھ ملحق تھا میں داخل ہو گئے۔ جب وہ حکومتی کارندے انہیں نہ پکڑ سکے تو مروان بن حکم نے غصے میں آ کر گستاخی کرتے ہوئے کہا، بے شک یہ وہی شخص ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے کہ افسوس ہے تمہارے حال پر، کیا تم مجھے اس بات کی دھمکی دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے کئی قومیں گزر چکی۔ یہ دھمکیاں تو صرف اگلے لوگوں کے لیے تھی، کہانیاں ہیں۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 70۔ مروان کی طرف سے آل ابی بکر پر لگائے گئے اس گستاخانہ اور جھوٹے الزام پر ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے پردے میں سے ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آل ابی بکر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا سوائے اس کے جو سورۃ النور میں میری برات سے متعلق نازل ہوا۔ سنن نسائی الکبریٰ مستدرک الحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا محمد بن زیاد تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لی تو مروان بن حکم سے نے کہا، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنے بعد خلیفہ کو نامزد کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر نے جواب دیا، یہ تو ہرکل اور کیسر جیسے بادشاہوں کی سنت ہے، اس کے باپ کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنے۔ تو مروان نے کہا، بے شک یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق سورہ قرآن پاک میں سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 17 پھر اس طرح پڑھی جبکہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہا، مروان جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ہمارے متعلق نازل نہیں فرمائی، بلکہ میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتی ہوں جس کے متعلق وہ نازل ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بے شک میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، مروان اور اس کے باپ پر لعنت کی تھی جبکہ مروان اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھا، پس مروان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ بھائیو، اب دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو کہ یہ مروان جس کو حضرت معاویہ نے مقرر کیا، جاؤ یزید کی بیعت لے کر آؤ، تو یہ مروان کیا کرتا ہے مدینے میں آ کر؟ یزید کی بیعت کے لیے مثال کیا دیتا ہے کہ جس طرح ابو بکر نے عمر کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر المومنین کو بھی نیک راہ سجائی ہے کہ اپنے مرنے کے بعد یزید لعنتی کو مقرر کر دے، ولاعوذ باللہ۔ اب وہ ابو بکر کے بیٹا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، اس کو جھوٹ بولتا ہے تو اے مروان، یہ کیوں نہیں کہتا کہ تیرا امیر ہرکل کی سنت زندہ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ ہرکل کی سنت الکیسریۃ فی الاسلام، تو اس کیسریت اور ہرکل کی غلیظ سنت کو معاویہ کا گورنر ابو بکر اور عمر کی سنت کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے خلاف ہے، ابو بکر کے بیٹے کی کوئی عزت نہیں ہے، جہاں اما عائشہ سن رہی ہیں حجرے میں، اما عائشہ کا بھی حیا نہیں ہے اس غلیظ کو، اور کہتا پکڑو اسے، یہ وہی ہے جو قرآن میں آتا ہے نا، جو کفار کہتے ہیں کہ ہم مر کے پھر زندہ ہوں گے، یہ کس نے دیکھا ہے، وہ تو اگلی قوم میں چلی گئی، یعنی کہ جو زندگی اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے کفار، سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 17 میں۔ تو یہ آیتیں کافروں والی مسلمان صحابہ کرام پر پڑھی جا رہی ہیں، صحابہ کے عاشقوں جاگو، یہ ہے معاویہ کا گورنر مروان۔ کیا صحابہ کرام نابود ہو گئے تھے؟ کوئی صحابی موجود نہیں تھا؟ اس گورنر غلیظ مروان لعنتی کو بھیجا، اور لعنتی ہم کیوں کہتے ہیں آگے اما عائشہ بتائیں گی ہمیں۔ فوجی بھیجے کہ پکڑ لو اسے، اور انہوں نے اپنی جان بچائی، بھاگ کر اما عائشہ کے حجرے میں گھس گئے، بھائی تھے تو اس لیے انہوں نے اما عائشہ کے حجرے میں گھس گئے، اور اما عائشہ نے اندر سے چلا اٹھی، جھوٹ بولتا ہے تو مروان۔ آل ابو بکر کے بارے میں کوئی آیت نہیں قرآن میں اتری سوائے میری جو الزامات لگائے تھے منافقوں نے اما عائشہ پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات پر آیت اتاری، تو اما عائشہ نے وہ آیتیں پڑھی، اور اس پر پھر اما عائشہ نے اس کو پھر آئینہ دکھایا کہ اللہ کے نبی نے مروان تجھ پر، تیرے باپ حکم پر لعنت کی تھی، اور تو بھی اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھا، اور تو بھی اس لعنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پر لعنت کی اور اس کی اولاد پر بھی لعنت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا تھا کہ حکم کی اولاد آپ کے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل رہی ہے، جس پر اللہ کے نبی مرنے تک غمگین رہے، اور یہی وقت آ گیا، حکم کی اولاد ہے، ممبر رسول ہے، اور معاویہ نے اس کو متعین کر دیا وہاں، اور بندروں کی طرف اور ممبروں پر بیٹھ کے علی کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں، کافروں والی آیات صحابہ پر پڑھی جا رہی ہیں، اور اس قسم کی پھر بندروں کی اچھل کود معاویہ بن سفیان نے شروع کروا دی مروان ابن حکم کے ذریعے رسول اللہ کے پاک منبر کے اوپر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔